تو رانا صاحب پھر 3 ایسے مقدمات ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ عمران کے لیے درد سر بن سکتے ہیں. ایک توشہ خانہ جس کا معاملہ چل رہا ہے اور کسی نتیجے پہ پہنچ رہا ہے. دوسرا 190 ملین پاؤنڈ جو ریاض ملک کو واپس کیا گیا اور القادر یونیورسٹی کی زمین اسی عرصے میں ان کو حاصل ہوئی. اور تیسرا فورن فنڈنگ کا کیس. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان میں سے کسی ایک کیس میں عمران خان نااہلی کا شکار ہو سکتے ہیں؟ یہ تینوں کیس کافی ٹیڑھے کیس ہیں. نہیں، ایک چوتھا بھی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جس طرح سے اس نے گالی چوتھا کون سا ہے گلوچ سر؟ کیا ہے، یعنی تو وہ جو چیف الیکشن کمیشن کی جو توہین والا معاملہ ہے، اس میں انہوں نے وہ سٹیج 2 لیا ہوا ہے، وہ سٹے خارج ہو جائے گا. اور آپ مجھے بتائیں کہ یہ اس کیس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے توہین نہیں کی الیکشن کمیشن کی؟ یعنی گالیاں دی ہیں اتنا گر کے. کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے مخالف کے خلاف بھی بات نہیں کرتا جتنی گفتگو جو ہے وہ اس نے کی ہے. تو اس کیس میں آپ مجھے بتائیں کہ جو انہوں نے سٹے لیا ہوا ہے اپنا کہ فائنل ججمنٹ اناؤنس نہ ہو، وہ سٹے جب خارج ہوتا ہے، جو کہ ہو جائے گا کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے اور اسے توہین عدالت کے وہی اختیارات حاصل ہیں جو ہائی کورٹ کو حاصل ہیں. تو آپ مجھے بتائیں اس میں ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ ساری گفتگو نہیں کی؟ تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ تینوں کیس یا چاروں کیس یہ کافی ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے؟ جی، مور دین کافی ہیں، مور دین سفیسینٹ ہے. یہ ان میں سے کسی ایک میں بھی جو ہے وہ اس کی بچت کا جو ہے وہ کوئی امکان نہیں ہے. 2 + 2 4 ہے ہر چیز. سر ایک بات بتا اور دیں، پھر جو ملک ایک صاحب ایسا اکنامک آدمی ولنریبلٹی ہے جو دوسروں کو جو جی ہے وہ جی دوسروں کو جو ہے یعنی وہی بات جس کا دوسروں پہ اوپر الزام لگائے اور خود کرے، اس کے متعلق جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ جو شریعت میں بھی جو سزا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ بدبخت ہے وہ انسان جو دوسروں کے اوپر الزام لگائے اور خود وہی کام کرے. یہ خود کیا کر رہا تھا، خود کس طرح کی چوری اور ہیرا پھیری کر رہا تھا، اور اس وقت یہ جو ہے وہ تقاریر کیا کر رہا تھا، دوسروں کے اوپر الزامات جھوٹے کیس بنا رہا تھا.